نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ استغفار کی اصل حقیقت نہیں معلوم۔ اسباب کے بارے میں بندہ اپنے نفس کے مغالطے اور دھوکے سے بہت ہوشیار رہے۔ کس سے؟ نفس کے مغالطے اور دھوکے سے، سیلف ڈسپشن سے، اور اس سے بچنے کی پوری کوشش کرے۔ یہ ایک اہم معاملہ اور نازک ترین امر ہے۔ کیا؟ کہ انسان کا نفس اسے دھوکہ نہ دے جائے۔ انسان بعض اوقات دوسروں سے دھوکہ کھانے میں بڑا محتاط ہوتا ہے اور بڑا ہوشیار بنتا ہے، لیکن بہت دفعہ خود اپنے سے دھوکہ کھا جاتا ہے، کیونکہ جو خود سے دھوکہ کھاتا ہے اس کو احساس نہیں ہوتا۔ قرآن پاک میں آتا نا، یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون۔ اس کرنے کی بات اور سوچنے کی بات یہ ہے کہ جب بھی ہم کوئی غلط کام کرنے لگے تو یہ ضرور سوچ لیں کہ یہ ہلاک کرنے والا ہے۔ بعض اوقات ہمیں نظر نہیں آ رہا ہوتا کہ کیا نقصان ہوگا، کیونکہ عموماً ہم نقصان کو کس معنی میں لیتے ہیں کہ مثلاً اگر ہم چھری اپنے ہاتھ میں مارے تو خون نکلے گا، تو ہمیں سمجھ آتی ہے کہ ہاں چھری مارنے سے خون نکلتا ہے، یا آگ میں ہاتھ ڈالے تو جل جاتا ہے۔ یہ ایک ایکشن اور اس کا ری ایکشن نظر آتا ہے سامنے، لہٰذا چونکہ فوری طور پر نتیجہ سامنے آتا ہے تو ہم آگ میں ہاتھ نہیں ڈالتے، ہم چھری سے خود کو نہیں کاٹتے، کیونکہ نقصان نظر آ رہا ہے۔ لیکن کچھ نقصان اس طریقے پر نظر نہیں آتے۔ یہ نہیں ہوتا کہ ہم جھوٹ بولیں اور زبان کٹ جائے فوراً، یہ نہیں ہوتا کہ ہم کسی کی بے عزتی کریں تو فوراً ہماری بھی کوئی کر دے۔ ہو سکتا ہے کہ دوسرا شخص اپنی عزت بچانے کے لیے خاموش ہو جائے، لیکن یہ نہ بھولیں کہ جو کچھ کیا ہے اس کا وبال تو دیکھنا ہی پڑے گا، الا یہ کہ ایسی سچی توبہ اور آئندہ سے باز آئے کہ اللہ تعالیٰ معاف کر دے، اور وہ ہم سے وَنَعُوذُ بِكَ مِن شُرُورِ أَنفُسِنَا وَمِن سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، کہ تو ہمارے اعمال کی جو سیئات اور اس کے برے نتائج ہیں ان سے ہم بچ نہیں سکتے جب تک اللہ ہم کو پناہ نہ دے۔ تو اس میں آپ دیکھیے کہ گناہ جو ہے وہ ہلاکت اور تباہی کا موجب ہے اور سبب ہے۔ اس سے اس کی دنیا اور آخرت دونوں تباہ ہوتے ہیں۔ بندے کا نفس اسے دھوکہ اور فریب دیتا رہتا ہے، ایسا کبھی اللہ تعالیٰ کے عفو درگزر اور مغفرت اور بخشش کی امید پر ہوتا ہے، کبھی زبانی توبہ اور استغفار، کبھی ادنا درجے کی مستحبات کے بھروسے پر، یعنی چھوٹی چھوٹی نیکیوں کے بھروسے پر، کبھی علم اور منزلت کے غرے پر کہ ہم تو بڑے عالم ہیں اور بڑے ہماری قدردانی اور سٹیٹس ہے اور لوگ ہمیں بڑا چاہتے ہیں، لہٰذا ہمیں تو کیا عذاب ہوگا، کبھی تقدیر کی آڑ لے کر، کبھی اپنے جیسے لوگوں کے اعمال و کردار کو دلیل بنا کر کہ اور لوگ بھی تو کرتے ہیں ایسا، کبھی ان لوگوں کے اقتداء کی بنا پر جو ریاست و امارت، جاہ و منزلت کے فتنے میں پڑھ کر دنیا کے عوض اپنا دین برباد کر چکے ہیں۔ اور بعض لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ ابھی جو چاہو کر لو، پھر استغفر اللہ کہہ کر معاف کرا لیں گے۔ تو بہت سے لوگ یہ مانتے ہی نہیں کہ گناہ نقصان دہ ہے، یہ مانتے ہی نہیں کہ یہ زہر ہے، یہ مانتے ہی نہیں کہ اس کا نتیجہ دیکھنا پڑے گا، اور اگر ان کے ذہن میں کبھی خیال آ ہی جائے کہ جو کچھ کر رہا ہوں یہ بھگتنا پڑے گا، تو پھر کیا سوچ لیتے ہیں؟ استغفر اللہ کہہ دیں گے، اللہ معاف کرنے والا ہے، اور پھر دلیر شیر ہو کر غلط کام کرتے ہیں۔ ایک فقیہ ایک روز مجھ سے کہنے لگے کہ میں تو سارے کام کر گزرتا ہوں، اس کے بعد 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ ہی پڑھ لیتا ہوں، سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ انہوں نے استدلال یعنی دلیل میں یہ حدیث بیان کی، من قال فی یوم سبحان اللہ و بحمدہ 100 مرۃ حطت خطایاہ ولو کانت مثل زبد البحر، جو آدمی ایک دن میں 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ پڑھ لے گا اس کے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے، اگرچہ وہ دریا کی جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہو۔ دلیل بھی ہے، بالکل مطمئن ہے، کیا فکر ہے، کیوں غلط کام چھوڑے۔ مکے کا ایک باشندہ مجھ سے کہنے لگا کہ ہم سے کوئی گناہ سرزد ہو جائے تو غسل کر کے خانہ کعبہ کا طواف کر لیتے ہیں، اس سے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ ایک اور صاحب کہنے لگے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ صحیح حدیث ہے، اذنب عبد ذنبا فقال اے ربی اصبت ذنبا فاغفر لی فغفر اللہ ذنبہ ثم مکث ما شاء اللہ ثم اذنب ذنبا آخر فقال اے ربی اصبت ذنبا فاغفر لی فقال اللہ عز وجل قد علم عبدی ان له ربا یغفر الذنب وَيَأْخُذَ بِهِ قَدْ غَفَرْتُ لِعَبْدِي۔ احمد بن حنبل۔ بندہ گناہ کرتا ہے، اس کے بعد وہ کہتا ہے اے پروردگار مجھ سے گناہ ہو گیا، معاف فرما۔ اللہ تعالیٰ اس کا گناہ معاف کر دیتا ہے، پھر کچھ عرصے رک کر دوبارہ گناہ کرتا ہے، پھر بارگاہ الہی میں رجوع کرتا ہے اور کہتا ہے اے پروردگار مجھ سے خطا ہو گئی، تو معاف فرما۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرا یہ بندہ جانتا ہے کہ اس کا کوئی رب ہے جو گناہ کو معاف بھی کر سکتا ہے اور گرفت بھی کر سکتا ہے، اس بندے کا گناہ میں نے معاف کر دیا۔ تو اس شخص نے کیا کیا؟ اس حدیث کو سامنے رکھ کر گناہ پہ گناہ کر لیے۔ یہ حدیث بیان کرنے کے بعد وہ صاحب کہنے لگے کہ مجھے اس میں ذرا بھی شک نہیں کہ میرا پروردگار ہے جو گناہوں کی مغفرت کر سکتا ہے
اور گرفت